أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر 24، جس میں اللہ جل شانہ نے دنیا کی زندگی کی مثال کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ انما، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا، کلمہ حصر جس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے اس کے سوا نہیں، اس کے سوا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، یعنی یہی چیز ہے، جسے ہی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے، سوائے اس کے نہیں، یا بے شک یا پختہ بات۔ مثل کا معنی ہوتا ہے مثال۔ الحیات، الدنیا، دونوں پر الف لام ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے، حیات موصوف، الدنیا یہ اس کی صفت، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی۔ تو ترجمہ ہوا دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال۔ اب یہ انما کا ترجمہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تو یہ کر دے، دنیا کی زندگی کی مثال یہی ہے، یہی یا وہی، جس کے اندر زور ہو کہ یہ واقعی مثال یہی ہے، اس کے ذریعے دنیا سمجھ آ جائے گی۔ آگے لفظ ہے کمائن، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اس میں کاف، یہ کاف حروف جارہ میں سے ہے، حرف جر، اور یہ بطور تشبیہ کے آتا ہے، تشبیہ دینا، یعنی دنیا کی زندگی کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس سے؟ آگے والی مثال سے۔ کما، اس کا معنی ہے جیسے، کاف کا معنی جیسے یا طرح۔ ماں عربی میں پانی کو کہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، یا دنیا کی زندگی کی مثال پانی جیسی ہے۔ وہ کیسے پانی جیسی ہے؟ آگے ہے انزلناہ، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے انزلنا، یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی میں جمع متکلم ہے، فعل ماضی میں جمع متکلم ہے، یہ آخر میں جو نون الف نہ ہو اور اس سے پہلے سکون ہو، یہ جمع متکلم ہوتا ہے، اس کا سبجیکٹ اور فاعل یہی نا ضمیر ہوتی ہے۔ انزل ینزل باب افعال ہے، اس کا معنی ہم نے اتارا، ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا۔ ہو، یہ فعل کے ساتھ جب ضمیر ملتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں منصوب متصل، اور یہ مفعول بھی بنتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس کو، پانی کی طرح ہے، یہاں چونکہ پیچھے پانی آیا، یہ دیکھیے ما نکرہ ہے، نکرہ جب ہو، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ یہ ما ان نکرہ ہے، اس کے بعد انزلہ فعل آیا تو یہ آپس میں بنیں گے موصوف صفت، ما یہ موصوف ہے اور انزلنا یہ مکمل جملہ اس کی صفت بنے گا، کیونکہ جملہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب صفت کے ترجمے میں جو آتا ہے تو ہو آیا، اب اس کا ترجمہ اس نہیں کریں گے، جس کریں گے، جس کو۔ دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے اتارا، جس کو یہ ہو ضمیر کا ترجمہ ہے، ہم نے اتارا انزلنا کا ترجمہ، پانی کی طرح کما ان کا ترجمہ، مثال مثل کا ترجمہ، دنیا کی زندگی الحیات الدنیا کا ترجمہ۔ کہاں سے اتارا؟ آگے لفظ ہے من، حرف جر ہے، اس کا معنی ہے سے، یہ پہلے بھی متعدد بار گزر چکا ہے۔
دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے، یہ اس موصوف صفت کے ترجمے میں آتا ہے جس کو ہم نے اتارا۔ کہاں سے اتارا؟ آگے اسی کی وضاحت ہے۔ من السماء، سما آسمان کو کہتے ہیں، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ اصل میں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بارش تو برستی ہے بادلوں سے، آسمان سے تو نہیں برستی، تو یہاں سما بول کر اس سے بادل مراد ہے، کیونکہ سما علو کو کہتے ہیں، بلند چیز کو، یعنی ہر بلند چیز کو عربی میں سما کہتے ہیں، تو بادلوں کو بھی سما اس لیے کہا کیونکہ وہ بھی بلند ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا یا بادل سے اتارا۔ پھر کیا ہوا؟ فا، فا کا معنی پس یا تو، اختلط، یہ فعل ہے اختلط، اس کے شروع میں یہ حمزہ جس کے نیچے میں نے زیر پڑی یہاں نہیں نظر آ رہی آپ کو، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی۔ یہ اختلط باب افتعال ہے، اس کا وزن ہے افتعال۔ حمزہ وصلی باب افتعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ وصلی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اس سے پہلے فا یا واو یا کوئی بھی اور حرف آ گیا تو یہ حمزہ گر جائے گا، لفظوں میں لکھا ہوگا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تو اختلط یہ ماضی کا پہلا صیغہ، اختلط کا معنی ہوتا ہے ملنا، خلط ملت ہونا، فاختلط پس مل گیا، تو مل گیا یا خلط ملت ہو گیا، مل گیا یا خلط ملت ہو گیا۔ بھی ہی، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے با اور ایک اس کے ساتھ ملی ہے ضمیر۔ با حرف جر ہے، حرف جر کے ساتھ جب ضمیر ملتی ہے تو یہ مجرور متصل کی ضمیر ہے، اس کے ترکیب میں بھی یوں مجرور ہی کہتے ہیں اسے۔ با کا معنی ساتھ، ہی کا معنی اس کے، تو مل گیا اس کے ساتھ، یہ ہی ضمیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے پانی، تو مل گیا اس پانی کے ساتھ، پیچھے ماں کا تذکرہ ہے نا، یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو مل گیا اس پانی کے ساتھ۔ کیا مل گیا؟ اختلط کا فاعل یہ نباتو ہے، یہ اختلط ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ماضی کا پہلا صیغہ، اس کا فاعل اور سبجیکٹ، اس کے بعد یا تو اس میں ظاہر ہوگا، اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو پھر اس کے اندر فاعل وہ ہوا ضمیر کو نکالتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ بعد میں نبات آ گیا، فاعل کا پہچان اس طرح ہوتی کہ ہم کہیں کیا ملا، کیا نا مل گیا، تو سوال کیا مل گیا؟ تو کہا نبات الارض، نبات عربی میں سبزے کو کہتے ہیں، الارض زمین۔ اب یہاں غور کریں آپ، نبات بغیر الف لام کے ہے، الارض الف لام کے ساتھ ہے۔ جب بھی دو ایسے اسم جمع ہوں جس میں پہلا الف لام کے بغیر ہو، دوسرا الف لام کے ساتھ ہو، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ ان میں پہلا مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ، ترجمے میں کا کے کی آئے گا، تو اس کا ترجمہ ہم کہیں گے، ترجمہ مضاف الیہ سے شروع کریں گے، زمین کا سبزہ، تو با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا، تو مل گیا اس پانی کے ساتھ، تو مل گیا اس پانی کے ساتھ زمین کا سبزہ۔ با محاورہ کرنے کے لیے یوں کہیں گے، تو اس پانی کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا یا خلط ملت ہو گیا۔ اب سبزے کے ملنے سے کیا مراد ہے؟
تو سبزے کے ملنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جب بھی نباتات اور چیزیں زمین سے نکلتی ہیں تو وہ زمین میں موجود پانی اس کے ساتھ وہ پانی کو چوس لیتی ہیں، یہ مل گئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ خلط ملط ہو گیا اس، یہ جو پہلے میں نے ترجمہ کیا ہے نا کہ اس پانی کے ساتھ، اس صورت میں اس با کو کہتے ہیں با مصاحبت، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اس پانی کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا۔ بعض نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ یہ با سببیہ ہے، سببیہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ، کہ اس پانی کی وجہ سے، کہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا یہی کا، اس کی وجہ سے یا اس کے سبب، کس کے یعنی پانی کے سبب زمین کا سبزہ مل گیا۔ اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زمین کی پیداوار اس قدر مضبوط ہوئی کہ گنجان ہو کر ایک جز دوسرے جز سے مل گیا اور لپٹ گیا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ مما، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے من، ایک ہے اس کے ساتھ ما۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا، نون ساکن کے بعد میم آئے تو یہ نون بھی میم بن جاتا ہے، اس لیے ڈبل میم ہوئی تو میم کے اوپر تشدید آ گئی۔ من حرف جر ہے اور ما اس میں موصول ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح کریں گے، مما، جس سے، ما کا جب ما اس میں موصول ہوتا ہے اس کا ترجمہ جو یا جس کے ساتھ کرتے ہیں۔ من کا معنی سے جس سے، یعنی اب وہ سبزہ نکلا تو اب کیا ہوا، یأکلو، یہ یأکلو فعل مضارع ہے، شروع میں یا مضارع کی علامت ہے اور یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ جس سے کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں، فاعل آگے آئے گا۔ فاختلط، تو مل گیا، بھی اس پانی کے ساتھ، یا دوسرا ترجمہ اس پانی کی وجہ سے، مطلب میں دونوں کا واضح کر چکا۔ کیا مل گیا، نبات الارض، زمین کا سبزہ۔ اب جب سبزہ اتنا گنا ہوا تو پھر آگے یا من مما، جس سے یأکلو کھاتے ہیں، کون کھاتے ہیں، یہ آگے والی آیت میں وہ لفظ ذکر ہے اس کا فاعل یأکلو کا، یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ فعل مضارع کا پہلا، جیسے ماضی کا پہلے صیغے کا فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، اگر اس کے بعد اس میں ظاہر نہ ہو، یہاں تو ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، نہ ہو تو اس میں ضمیر فاعل ہوتا ہے اور وہ ہوا ہوتی ہے۔ یأکلو کھاتے ہیں، الناس، کون کھاتے ہیں، فاعل کو جاننا ہو تو یہاں آپ کون کے ساتھ سوال کر لیں، کون کھاتے ہیں، الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، زمین سے نکلنے والی ترکاریاں، پھل، دیگر چیزیں۔ واو اور، الانعام، انعام کا معنی ہے چھپائے، لوگ کھاتے ہیں اور چھپائے کھاتے ہیں زمین سے نکلنے والے نباتات کو۔ اب یعنی یہ انسانوں اور جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے، اگر غلے اور دانوں کی شکل میں ہو تو انسانوں کی غذا بنتی ہے، بھوسے کی شکل میں ہو تو یہ جانوروں کی خوراک بنتی ہے۔ اسی طرح درختوں پہ لگنے والا پھل انسان کی خوراک اور اس کے پتے وہ چوپایوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ اب حتی، بارش برسی، زمین سے سبزہ نکلا، مختلف قسم کے رنگ نکلے، اب زمین کی صورتحال کیا ہے، حتی کا معنی ہے یہاں تک کہ، یہ بھی حرف جر ہے، یہاں تک کہ، اذا، اذا کا معنی ہے جب، اخذت الارض، اخذت، یہ اصل میں اخذت تھا، فعل ماضی کا
मुअन्नस का सीगा, मुअन्नस गायब का। आखाज़त, ये ता मुअन्नस की अलामत है। आखाज़ा ये मुजक्कर है, इसी के आखिर में आपने लंबी ता लगा के साकिन कर दिया तो ये मुअन्नस बन जाएगा। फिर आप कहेंगे जी इसके नीचे ये जेर क्यों आई? ये चूंकि ये भी साकिन था, ये भी साकिन, तो इस दो साकिन इकट्ठे नहीं हो सकते, तो पहले के नीचे जेर लगा दी। आखाजत का माना है पकड़ना, तो ये माजी है पकड़ा। किसने पकड़ा? ये किसने, ये फाइल को पहचानने की अलामत। अल अर्ज जमीन ने, गोया आखजत का फाइल अल अर्ज है। ये माजी का चौथा सीगा है वाहिद मुअन्नस गायब का। इसका फाइल भी कभी इसमें जाहिर होता है, जैसे यहां इसमें जाहिर है अल अर्दु, और कभी इसमें जमीर होती है जो इसके अंदर हिया छुपी हुई होती है। यहां तक के पकड़ा जमीन ने, पकड़ लिया जमीन ने। जमीन ने किस चीज को पकड़ा? किस चीज को, वो इसका मफऊल बिही बनेगा। अगली आयत में उस अगले सफ़े पर उसकी वजाहत है। अखज़त ज़ुख़रुफ़हा, यह डबल लफ्ज है, एक है ज़ुख़रुफ़। ज़ुख़रुफ़ कहते हैं जीनत को, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं रौनक को। जमीन ने पकड़ लिया जीनत को। हा, ये हा वैसे मुअन्नस की जमीर है, इसका तर्जमा होता है उसका या उसको, लेकिन चूंकि पीछे भी आखज़त है मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस, उसके बाद हा जमीर आए तो तर्जमा हम अपना या अपनी का करेंगे। यहां तक कि पकड़ लिया जमीन ने अपनी जीनत को, अपनी रौनक को, यानी जमीन सज कर फूलों से, रंग बरंगे फूलों से दुल्हन की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। अब जब दुल्हन की शक्ल उसने इख्तियार की तो फिर कैसी बनी? वज़य्यनत, इस फेल को अच्छी तरह समझिएगा। वाव का माना और, ये तो बार बार आप समझ चुके। इज़्ज़य्यनत, ये लफ्ज है इज़्ज़य्यनत। ये हमजा चूंकि वसली है इसलिए वाव इससे पहले आई तो ये गिर गया, लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। हमजा वसली उसी को कहते हैं कि जो दरमियान कलाम में आए तो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। ये इज़्ज़य्यनत कौन सा सीगा है? उमूमन तलबा इसमें परेशान होते हैं। ये असल था तज़य्यनत, यानी बाबे तफाउल का सीगा है। तज़य्यनत ये बाबे मुफाला है, तफाउल है। बाबे तफाउल में एक कायदा और जाबिता यहाँ आता है कि अगर बाबे तफाउल के फा कलिमा के मुकाबले में ये जा फा कलिमा है, जा और दीगर हरूफ आ जाए तो इस जा को ता से बदलना जायज है। यानी इसको आप तज़य्यनत पढ़ें तो वो भी ठीक है, जब हम बदलने हैं तो बदलना जायज है, तो ये बन जाएगा तज़य्यनत। ये असल में था, एक मिनट, जब जा बाब तफाउल के फा कलिमा में आए तो इसकी ता को जा से बदलना जायज है, तो बन जाएगा ज़य्यनत। अब डबल जा जमा हुई, एक तरह के दो हरफ आ जाएं तो इनमें आपस में होता है इदगाम, यानी एक हरफ उसके ऊपर तशदीद, तो ये बन गया। अब ये जो मुशद्दद हरफ है, ये जो ऊपर है ना तीन दंदानों वाली, इसे कहते हैं तशदीद। जिस हरफ पर हो, जैसे जा पर है, उसे कहते हैं मुशद्दद। मुशद्दद हरफ ये तजवीद का भी जाबिता है। मुशद्दद हरफ ये डबल होता है, जिसमें पहला हरफ साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है।
اب گویا کہ زا پہلی ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، اور عربی گرامر میں یہ ضابطہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو سکون کے ساتھ ابتدا کرنا ناممکن ہے، اس لیے جب پہلے ساکن آئے تو شروع میں حمزہ وصلی لے آتے ہیں۔ از زینت، اس طرح یہ بنا از زینت۔ از زینت اس کا معنی ہے مزین ہو گئی۔ مزین یعنی زمین نے جب اپنی زینت کو پکڑا تو وہ دلہن کی طرح خوبصورت ہو گئی۔ از زینت مزین ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ وظن، واو کا معنی اور، ظن کا معنی خیال کیا، اور خیال کیا۔ یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، یہ بھی کر سکتے ہیں اور گمان کیا، یہ بھی کر سکتے ہیں اور سمجھا۔ کس نے؟ اہلوہا، ڈبل لفظ ہے، ایک اس میں ہے اہل، ایک ہے ہا ضمیر۔ یہ ہا ضمیر جو ہے یہ الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، پیچھے لفظ گزرا نا ارض، زمین، چونکہ لفظ ارض عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اہل نے، یعنی اس زمین کے اہل نے۔ جب اہل کی نسبت، نسبت یعنی اضافت، کیونکہ جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر ملتی ہے یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ جب بھی اہل کی نسبت کسی چیز کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے والا، یا اس کا معنی ہے مالک۔ سمجھا اس زمین والوں نے، یا سمجھا اس زمین کے مالکوں نے، وہ زمین جس کا سرسبزہ اور پھل پھول نکل آئے تو اس زمین کے زمین والوں نے سمجھا، یا زمین کے مالکوں نے سمجھا۔ زنہ کا معنی سمجھا یا خیال کیا۔ کیا خیال کیا؟ انہم، ڈبل ہے، انہ کا معنی ہے کہ، ہم کا معنی ہے وہ، کہ وہ، قادرون، یہ جمع ہے قادرن کی، قادرن اس میں فاعل ہے، اور اس سے جمع آئے گی واو نون کے ساتھ۔ یہ واو نون جو آیا نا اس سے پہلے ضمہ، یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم۔ قادرون کے وہ قادر ہیں، قادر ہیں ترجمہ کر لیں، یا قدرت رکھتے ہیں۔ جب فصل پک گئی تو زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ قدرت رکھتے ہیں، علیہا، اس کے بعد ہے لفظ علیہا، اس پر، یعنی اس کھیتی پر، اس زمین پر۔ اب تو فصل پک چکی، اب وہ اسے کاٹنے کی، اس غلے کو گھر میں لانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیے گا۔ زخرفہا، زمین نے پکڑ لیا اپنی زینت کو یا اپنی رونق کو، وزینت، اور مزین ہو گئی اور خوبصورت ہو گئی۔ وزن، اور سمجھا، اہلوہا، اس زمین والوں نے، اس چاہے نہ کہیں زمین والوں نے، انہم، کہ وہ، قادرون علیہا، اس پر قادر ہیں۔ زمین والوں نے سمجھا کہ وہ زمین پر قادر ہیں، یعنی اب اس کی کھیتی کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب کھیتی ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اب ہم کھیتی کے مالک بن گئے، اب تو ہمارے حالات چینج ہو گئے۔ لیکن اتاہا، اتا یاتی، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، تو یہ چونکہ ماضی ہے آیا۔ ہاں، یہ ہاں زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، اس پر آیا، اس زمین پر کیا آیا؟ امرنا، امر کا معنی ہے حکم، نا کا معنی ہمارا، آیا اس زمین پر ہمارا حکم۔ مراد اس سے اللہ کا عذاب ہے، چاہے وہ عذاب کسی ٹڈی کی صورت میں ہو یا
وہ عذاب کسی بیماری کی صورت میں ہو یا آسمان سے کسی آفت کی صورت میں ہو، جیسے اولوں کا برسنا یا اسے آگ کا لگ جانا، آیا اس کھیتی پر ہمارا حکم لیلن رات کو، او یا نہارن دن کو، رات یا دن کسی وقت میں اس پر ہمارا حکم آیا، ہماری طرف سے عذاب آیا، پھر کیا ہوا؟ فجعلناها، فا کا معنی پس، جعلنا یہ دیکھیں فعل ماضی میں جمع متکلم ہے، اس کا معنی ہم نے کر دیا، ہاں اس کو، یعنی پھر ہم نے اس کھیتی کو کر دیا، اس پیداوار کو کر دیا۔ کسان ابھی خوشیاں منا رہا تھا کہ میں اب اس کے کاٹنے پر قادر ہو گیا ہوں، لیکن چونکہ ناشکرا تھا اس لیے اس پر ہمارا عذاب آیا، اتاہا آیا اس پیداوار پر، امرنا ہمارا حکم، لیلن رات کو، او یا نہارن دن کو، فجعلناها پس ہم نے کر دیا اس پیداوار کو، کیا کیا؟ حصیدا، حصید عربی میں کہتے ہیں کٹی ہوئی، کٹا ہوا، یہ حصید اصل میں وزن ہے فعیل کا، فعیلن کے وزن پر، اور فعیلن کے وزن پر جو لفظ آتا ہے کبھی وہ فاعلن کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعولن کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں یہ اس میں مفعول محسودن کے معنی میں ہے، کٹی ہوئی، کر دیا ہم نے اسے کٹا ہوا۔ اب یہ کٹا ہوا کیوں کہا؟ یہ گویا کہ تباہ شدہ پیداوار کی تباہی کو کٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ کأن، یہ کأن بھی آتا ہے جس کا معنی گویا کہ، اور یا کأن ہو تب بھی معنی گویا کہ، کأن گویا کہ، یہ بھی تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ لم تغن، لم تغن یہ اصل میں تغنایو تھا، پھر تغنا ہوا، لم کی وجہ سے آخر سے الف حذف ہو گیا، گویا کہ لم تغن نہیں آباد ہوئی، لم تغنا کا ترجمہ یوں کریں گے نہیں اگی، گویا کہ نہیں اگی، بالامس کل، یہ امس جو ہے عربی میں جیسے انگلش میں یسٹرڈے ہے نا، اسی طرح عربی میں امسی ہے، اور عربی میں جیسے ٹومارو ہے انگلش میں غدن ہے، آنے والا کل، تو امسی گزشتہ کل، گویا کہ نہیں اگی گزشتہ کل، یہ گزشتہ کل بطور قریب وقت کے اسے ذکر کیا، گویا اس طرح کہا کہ کبھی ابھی تک وہ کھیتی ہوئی نہ ہو، اس طرح اس کی صورتحال ہو گئی۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ کیسے مثال ہے؟ پہلے اس کے لفظوں کو سمجھ لیں، پھر میں آپ کو خلاصتاً سمجھاتا ہوں۔ کذالک اسی طرح، اس کا معنی اسی طرح، نفصل، دیکھیں اس میں نون مضارع کی علامت ہے، یہ جمع متکلم ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، اور یہ باب تفعیل ہے، فصل یفصل، جس کا معنی ہے تفصیل سے بیان کرنا، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کو سمجھایا، کس تفصیل کے ساتھ سمجھایا، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ بیان کیوں کرتے ہیں، کن کے لیے کرتے ہیں، وہ اگلے پیج پہ دیکھیے گا۔ کر دیا اس کھیتی کو ہم نے کٹی ہوئی، گویا کہ لم تغنا وہ نہیں اگی، بالامس گزشتہ کل، کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اس کو، الآیات، یہ الآیہ کی جمع ہے آیتوں کو، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، کس کے لیے؟ لقوم، لام کا معنی لیے، قوم کا معنی لوگ، یہ چونکہ قوم کا لفظ نکیرہ ہے، آگے اس کے فعل آ رہا ہے، تو یہ آپس میں موصوف صفت بنیں گے، قوم موصوف
اور یتفکرون اس کی صفت، تو صفت چونکہ یہ جمع ہے، قوم اس میں جمع ہے، اس میں جمع اسے کہتے ہیں کہ اس سے اس کا مفرد نہیں ہے، یہ مجموعہ افراد پر دلالت کرتی ہے، تو صفت کی وجہ سے ترجمے میں لیں گے ان لوگوں کے لیے، لام کا معنی لیجیے ان لوگوں کے لیے، یہ ہم آیتیں کیوں بیان کرتے ہیں، کس کے لیے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، دیکھیں یہ بھی فعل مضارع ہے، جو، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ اب اس تشبیہ میں اس بات پر متنبع کر دیا کہ دنیا کی زندگی کا صاف حصہ بھی ملاوٹ والا ہے، جبکہ گدلا تو پہلے ہی ملاوٹ سے خالی نہیں، کہا نا فاختلط به نبات الارض، جو اس پانی جو صاف تھا اس کے ساتھ زمین کا سبزہ خلط ملط ہو گیا، تو دنیا کی زندگی بھی ایسے ہے، جو آپ کی عیش عشرت والی ہے اس کے اندر بھی ملاوٹ ہے، پریشانی کی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور جو غموں میں ہے وہ تو پہلے ہی گدلی ہے، وہ تو پہلے ہی گدلی۔ اب مٹی کے جسم کو دنیا اور دین کی مصلحتوں سے مزین کر دیا، کہا نا بارش برسی تو زمین مزین ہو گئی، ایسے انسان کی زندگی دنیا اور دین کی حکمتوں کے ساتھ مزین ہو گئی۔ پھر زرخیز مٹی انسانوں کے باغات کو اگاتی ہیں، اور ایسے ہی جو روحیں ہیں زرخیز، وہ اس سے زہد نکلتا ہے، تقوی نکلتا ہے، سخاوت نکلتی ہے، اور جو شقی ہے اس سے بدبختی اور خباستیں نکلتی ہیں، گناہ نکلتے ہیں، شرک، کانٹے دار چیزیں نکلتی ہیں۔ اسی طرح اب جب کھیتی پکتی ہے، یعنی انسان زندگی کے جوانی کو، شباب کو پہنچتا ہے، تو اس وقت دھوکے میں رہتا ہے کہ اب تو میرے لیے جانا نہیں، لیکن وہ اس کے کٹنے کا وقت قریب ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ جوانی زائل ہونے لگتی ہے، جیسے کھیتی پیلی پڑ جاتی ہے، اسی طرح اس کے وجود، وہ گوشت بھی سمٹنے لگ جاتا ہے، ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، پھر بالآخر یہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح قبر میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا۔ اب آپ اس پوری آیت کو لفظ بہ لفظ ایک جگہ پر دیکھیے گا تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اور کہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اپنی آخرت کو نہ بھول بیٹھیں۔ انما، اس کے سوا نہیں، مثل، مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کما ان، جیسے پانی، انزلناہ، ہم نے اسے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط، تو وہ مل گیا یا ملا جلا نکلا، بھی اس کے ساتھ، نبات الارض، زمین کا سبزہ، یہ با کا معنی ساتھ کیا، اگر اس کی وجہ سے کریں گے، با سببیہ، مما، جس سے یاکلو، کھاتے ہیں، الناس، لوگ، والانعام، اور چپائے، حتی، یہاں تک کہ، پھر جب زمین سے یہ سبزہ نکلا تو پھر زمین کی کیا صورت ہو گئی، اخذت الارض، پکڑ لیا زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق کو، اپنی زینت کو، وزینت، اور زمین مزین ہو گئی، وظن، اور خیال کیا، اہلہا، زمین والوں نے، انہم، کہ وہ، قادرون، قدرت رکھتے ہیں، علیہا، اس پر، یعنی اس پیداوار پر، اتاہا، آیا اس پیداوار پر، امرنا، ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کو، فجعلناہا، تو ہم نے کر دیا اس کو، یعنی اس زمین کی پیداوار کو، کیا کر دیا، حصیدہ، کٹا ہوا، کٹا ہوا ڈھیر، جیسے وہ کٹے ہوئے ڈھیر کی طرح زمین پہ نظر آنے لگی، کأن، گویا کہ، لم تغنا، وہ نہیں تھی، وہ نہیں اگی تھی، بالامس، گزشتہ کل، کذالک، اسی طرح، نفصل، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، آیتیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی غور و فکر کرنے والوں میں
شامل فرمائے۔